سنی گئی دعا۔ ڈاکٹر عبدال بیلا کی سیرت پاک پہ لکھی گئی کتاب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلا باب سنی گئی دعا۔ جب وہ دعا سن لی گئی تو پھر یہ واقعہ ہوا۔ دو تھکے دبلے پیاسے اونٹوں پہ 40 دن کی مسافت کے بعد وہ فلسطین سے اس بیاب و گیا وادی میں پہنچے۔ وادی کتھئی رنگت کے دھوپ جلے گرم خشک پہاڑوں کے بیچ تھی۔ وادی میں پانی کی ایک بوند نہ تھی، نہ کوئی سایہ دار درخت۔ نوکیلے پتھروں اور لال لال مٹی میں اگی خال خال کانٹوں بھری جھاڑیاں تھیں جو ادھر نکل آئے مسافر کے ہوا سے پھڑپھڑاتے کھلے کپڑوں کو الجھا لیتی تھی، پکڑ لیتی تھی۔ اس وادی میں انہیں اپنی اولاد کے ایک حصے کو بسانے کے بعد خدا کا محترم گھر بنانے کے لیے کہا جانا تھا۔ وہ وادی وادی بقا تھی۔ وادی بقا اس وقت تک نہ کوئی گاؤں تھا، نہ قصبہ، نہ شہر۔ دور دور تک انسانی آبادی کا کوئی نشان نہ تھا۔ وہ تنگ سی وادی سب طرف سے خشک بنجر دھوپ میں کھڑے جلے پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی۔ ان پہاڑوں میں 3 درے تھے جہاں آنے جانے کے یہی راستے تھے۔ ایک شمال کی سمت شام کو جاتا تھا، دوسرا جنوب میں دور یمن کنارے تک پہنچاتا تھا، تیسری راہ قریب کے سمندر بحر احمر کے صحرائی ساحل کنارے سے ہوتی ہوئی اوپر فلسطین کو لوٹ جاتی تھی۔ اسی راستے سے 2 اونٹوں پہ سوار ہو کے وہ میاں بیوی اپنے ایک شیر خوار بچے کو لیے ہوئے ادھر لائے گئے تھے۔ آنے والا مرد 86 سال کی عمر میں بھی مضبوط اعصاب کا مالک نظر آتا تھا۔ خشک گرم صحرا کی لمبی مسافت سے اس کی جلد پہ سرخی مائل جھریاں پڑی ہوئی تھیں۔ قد دراز تھا، ہڈیوں کے جوڑ بھاری تھے، سر کے بال کپڑے میں بندھے تھے۔ سفر کی تکان کے باوجود خیر بانٹتے چہرے پہ چراغوں کی طرح بولتی بڑی بڑی آنکھیں بڑی جاندار تھیں۔ جدھر ایک نظر دیکھ لیتی لگتا ادھر بوٹا ہو گئے۔ یہ خدا کے انتہائی برگزیدہ نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ان کے ہمراہ ان کی 40 سالہ زوجہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام تھی اور ایک شیر خوار بچہ۔ وہ بچہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کے معنی ہیں سنا گیا، جسے اللہ نے سن لیا۔ پتہ نہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد محترم سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کب یہ دعا کی تھی کہ میرے اللہ میری اولاد میں سے اپنا لاڈلا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لانا۔ خدا نے وہ دعا سن لی۔ انبیاء تو خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے زیادہ پیدا کی، مگر جس نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری بنی نوع انسانیت کے لیے معیار اور پیمانہ بنا کر بھیجنا تھا، جن کے قلب پہ اپنی کہی ہوئی ساری باتوں، سارے صحیفوں کو مکمل کر کے قرآن کی صورت میں نازل کرنا تھا، جنہیں بنائی گئی تمام تر تخلیقات کا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنانا تھا، انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہونے کا شرف بخشا جانا تھا۔ اب خدا جانے خدا نے پہلا فیصلہ کون سا کیا، اپنے گھر کو اس بیاب و گیا وادی میں بنوانے کا ارادہ یا اسی وادی میں پیدا کیے جانے والے اپنے لاڈلے رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جن کی نسبت کو خدا اپنے گھر کی پہچان بنانا چاہتا تھا۔ شاید دونوں ارادے ایک ساتھ ہوئے۔ اپنے گھر کا جب خدا نے سوچا ہو تو اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آبائی شہر طے کر لیا، یا سب سے پہلے جب اپنے لاڈلے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح تخلیق کی ہو تو ہی تہیہ کر لیا کہ یہیں اپنے حبیب کے آبائی شہر میں اس کے گھر کے پڑوس میں اپنا گھر بنوانا ہے اور اسے اسی کے ہاتھوں سے سجوانا ہے، سارے جہاں کو دکھلوانا ہے۔ کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی طے ہوا ہوگا، ورنہ یہ کیسے ہوتا جو ہو گیا۔ 40 دنوں کی دھوپ، گرد غبار اور پتھریلی صحرائی راہ پہ سنگلاخ گرم اور خشک پہاڑوں بیچ ایک ویرانے میں صحرائی قافلوں کے 3 راستوں کے درمیان سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی لاڈلی بیوی سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو اتنی دور سے لا کر بظاہر بے آسرا چھوڑ گئے، اپنے شیر خوار بچے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ خود اکیلے واپس پلٹ گئے۔ 40 دن کا وہی گزرا ہوا سفر دوبارہ گزارنا، جدھر ان کی پہلی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام ان کی منتظر تھی۔ کہتے ہیں
وہ سیدہ سارہ علیہ السلام کے کہنے سے ادھر آئے تھے۔ سیدہ سارہ علیہ السلام چونکہ خود اس وقت تک بے اولاد تھی، ان سے اپنے شوہر کی دوسری بیوی کا بیٹا نہ سہا گیا۔ دونوں ماں بیٹے کے دیس نکالے کا مطالبہ کرتی ہیں۔ ماننے والے اس کہاوت کو مان بھی لیتے ہیں، مگر حیرت ہے انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ تو سوچیں کہ سیدہ سارہ علیہ السلام کا مطالبہ ماننے کے لیے خدا کے دوست اور انتہائی برگزیدہ نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو فلسطین سے لے کر 1.25 مہینے تک چلتے چلتے کہاں جا کے رکتے ہیں، کہاں بیوی اور بچے کو چھوڑتے ہیں؟ وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ جگہ کس نے طے کی تھی؟ سیدہ سارہ علیہ السلام نے، سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خدا نے؟ خدا کے حکم کی بنا نہ وہ چلتے تھے نہ رکتے تھے۔ دیکھنا یہ ہے وہ جگہ کون سی ہے، وہاں کیا تھا اس وقت اور کیا ہونے والا تھا۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو بھی وہ بے آب و گیا ویرانہ ہی لگا تھا۔ دور دور تک نہ پانی کا نشان، نہ کوئی پودا، نہ کوئی پیڑ، نہ کوئی انسان، نہ کوئی انسانوں کی بستی۔ ایسی جگہوں پر کون رکتا ہے، کون بستا ہے؟ مگر وہ بس گئی، ٹھہر گئیں اور ہمیشہ کے لیے قائم کر دی گئی۔ وہ بھی ایسے کہ ان کا چلنا پھرنا، دوڑنا، رکنا ہمیشہ کے لیے امر کر دیا گیا، بار بار دہرانے کے لیے کہ کوئی بھول نہ جائے، کوئی بھول میں نہ رہے کہ کبھی کبھی بظاہر نظر آتے، محسوس ہوتے اور موجود تمام خطرات کے باوجود بغیر کسی آسودگی، کسی بھی سہارے کے انسان نہ صرف زندہ رکھا جاتا ہے بلکہ وہ آنے والی انسانی نسلوں کا معیار بن جاتا ہے۔ ورنہ صحرا، پہاڑ اور گرم سورج کے نیچے بنا بوند پانی اور ایک ہرے پتے کے سائے کے بغیر جہاں کیکٹس جیسے پیاس جینے والے پودے تک مر جاتے ہیں، وہاں پورے کا پورا ایک کنبہ ہی نہیں بسا۔ وہ جگہ، وہ مقام نسل انسانی کے تمام تر قافلوں کی منزل بنا دیا گیا۔ سمت ماں بن کے آنے والے عظیم ترین رہنما کی اسی قبیلے سے آمد ہوتی اور ساری دنیا کو مسافرت پہ نکلے انہی لوگوں کے ہاتھوں بنے مقدس گھر کی طرف یہیں بلایا جاتا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں 40 دن کی مسافت کے بعد عین اسی جگہ روکا گیا تھا جہاں خدا نے اپنے گھر کا صحن سوچا تھا۔ وہاں رکتے ہوئے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے عالی مقام خامن سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے صرف ایک سوال پوچھا تھا، نہ کوئی گلہ، نہ کوئی شکوہ، بس ایک معصوم سوال، یہی لا کے یہاں چھوڑنا کیا اللہ کے حکم سے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے غبار آلود تھکے بوڑھے چہرے پہ چمکتی ہوئی خشک کن آنکھوں سے مسکرا کے اسبات میں سر ہلایا اور کہا، ہاں، اللہ کی یہی منشا ہے۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ ان کا چہرہ دمک گیا، 1.25 مہینے کی دھول اور دھوپ جیسے یک لخت ان کے چہرے سے سرک گئی۔ گود میں کلبلاتے شیرخوار بچے کی پیاس بیچ جیسے ایکا ایکی میں اگی پکی ہوئی کھجوروں کا پیڑ اگایا۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام دل جمی سے مسکرائیں اور پورے اعتماد سے بولی، تب ہمیں کوئی دکھ نہیں۔ خدا کی منشا کبھی رحمت سے خالی نہیں ہوتی، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی لاڈلی بیوی کے کہے ہوئے لفظوں کو سن کے مسکرائے۔ ان سے زیادہ کون خدا کی رحمت کا بھیدی تھا؟ وہ سمجھ گئے تھے کہ سیدنا ہاجرہ علیہ السلام خدا کے حکم کی تعمیل میں ملنے والی رحمت کا بخوبی ادراک رکھتی۔ وہ خود کیا اپنے منہ سے انہیں تسلیاں دیتے، فرشتے آ کر سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو خوشخبریاں دیتے۔ ایک رات صحرا بیاباں میں بیوی بچے کے ساتھ رہے، صبح خاموشی سے اپنی بیوی اور بچے کو دیکھا، ان کے ماتھے چومے اور پلٹ گئے۔ مدتوں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سفر میں تھے۔ بچپن، لڑکپن اور جوانی ایران، عراق، اردن، شام اور مصر میں گزری۔ فوت فلسطین میں ہوئے، الخلیل جرون میں مدفون ہوئے۔ کہتے ہیں کرۂ ارض پہ ایک علاقہ تہذیب کے اولین مراکز میں سے تھا۔ وہ تھا دجلہ اور فرات کے درمیان کا 700 میل لمبا ہرا بھرا زرخیز علاقہ۔ اس خطے کے جنوبی علاقے کلدانی میں شہر اور تھا، خوشحال لوگوں کا نگینے کی طرح چمکتا دمکتا شہر۔ چاند دیوتا کے مندر تھے وہاں،
شاہی محلات میں ساگوان کے شہتیروں پہ چاندی اور سونے کے پترے چمکتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے اسی شہر کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد آزر بھی عراق کے تھے۔ نسل در نسل سے وہ عراقی تھے۔ کوفہ کی مضافاتی بستی کوسی نزد بابل میں سیدنا کا زیادہ وقت گزرا۔ ایک بار ادھر قحط آ گیا۔ ان کا کنبہ ایک سال کے لیے عراق سے نکل کے ایران کے شہر ہرمز گرد گیا۔ وہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ 2100 قبل مسیح کے لگ بھگ کا واقعہ ہے۔ ان کے باپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی اسی شہر کی نسبت سے ہرمز گرد ہی رکھ دیا۔ کبھی کبھی باپ کا رکھا نام تھوڑی قائم رہتا ہے۔ پیدا ہونے والے بچے کی نسبت میں تو خدا کا دوست اور انبیاء کا باپ ہونا لکھا تھا۔ ان کے وقت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام سے قائم ہونا رقم تھا۔ ویسے ہی ہوا۔ قحط کے دن ختم ہو گئے۔ ان کا کنبہ عراق میں اپنے آبائی علاقے حران میں واپس آ گیا۔ بابل سلطنت تھی، بادشاہ نمرود کہلاتا تھا۔ بت پرستی کا رواج تھا۔ خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا والد نام کا تارخ اور نسب کا آزر لکڑی کے بت بنا کے روزی کماتا تھا بڑھئی بت سلیقے سے بناتا۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ بت بنا کے اپنے کم عمر بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو دیتا کہ بیچا۔ باپ کا حکم وہ نہ ٹالتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بت بیچنے خانچہ سر پہ رکھ کے نکل جاتے۔ دل ایک ان دیکھے خدا کو دیکھتا رہتا۔ بازار میں جا کے سیدنا علیہ السلام آواز دیتے، ہے کوئی جو مجھ سے ایسی چیز خریدے جو نہ نفع دے نہ نقصان؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے وہ بت تو نہ بکتے، ان نہ بکتے بتوں کا شہرہ بہت ہوتا۔ ان بتوں کی بادشاہ کے دربار تک رسائی تھی۔ بادشاہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کو جانتا تھا، پہچانتا تھا۔ اچھے اچھے بت بنا کے لانے کی وجہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بادشاہ سے انعامات بھی ملتے تھے۔ وہ ان انعامات کو پا کے اپنی خوش بختی کا گمان پالے بیٹھا تھا۔ اس کے خیال میں اس کا نصیب چمک رہا تھا۔ اسے تھوڑی یہ پتا تھا کہ نصیب کا چاند گھر کی خوشحالی میں نہیں چمکتا۔ انہیں یہ بھی خبر نہیں تھی کہ رہتی دنیا تک ان کے خوش بخت بیٹے کا نام ان کی بت تراشی سے نہیں بلکہ بت پاشی سے مشہور ہونا ہے۔ وہ یہ بھی نہ جانتے تھے کہ جسے قائم رہنا ہو وہ خدا کے حکم سے قائم رہتا ہے، اور جو قائم کر دیا جاتا ہے اس پر قیامت تک درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ بڑے بڑے نصیبوں والے اکثر بد نصیب دور میں پیدا ہوا کرتے، وہ بھی ایسے ہی کم نصیب دن تھے۔ وہ ایک خدا کو نہ ماننے کا دور تھا۔ لوگ جس کی چمک دمک زیادہ دیکھتے اس کی پرستی شروع کر دیتے، جس سے انہیں خوف آتا اس کے آگے ادب سے دوہرے ہو جاتے، جس سے فائدے کی توقع ہوتی اس کے آگے جھولی پھیلا دیتے۔ وہ مغالطوں میں زندہ رہنے کے دن تھے۔ وہ مغالطے اور وہ دن آج تک زندہ ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے تو بت بنانے والے کے بیٹے، مگر تھے ایک خدائے واحد کے پرستار۔ کسی کو سمجھ نہ آتی تھی کہ جو بات باپ نہیں بتاتا وہ بیٹا کیسے جان لیتا ہے، کیسے سیکھ جاتا ہے، کیسے کہہ دیتا ہے۔ بچپن ہی سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل و دماغ خدائے واحد کے الوہی نور سے بھیگے ہوئے تھے۔ کہنے کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 15 برس تک اوائل عمری ان کی ایک غار میں گزری۔ ان کے والدین کو خوف تھا کہ بادشاہ وقت نمرود ان کے بیٹے کو قتل نہ کروا دے۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کی طرح یہاں بھی کہاوت بتائی گئی ہے کہ نمرود کو اس کے جوتشیوں نے ایک ایسے بچے سے ڈرایا تھا جس سے ابھی پیدا ہونا تھا۔ فلاں وقت اور فلاں جگہ پر پیدا ہونے والا بچہ تجھے رسوا کرے گا۔ کہتے ہیں نمرود نے بچے مارنے شروع کر دیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جنگل میں ابراہیم علیہ السلام کو جنم دی۔ ماں چوری چوری جا کے کھلاتی پلاتی۔ شاید اس میں خدا کی کوئی حکمت ہو، کوئی رمز ہو، کوئی راز ہو۔ خدا نے جسے اپنی خدائی میں سے چن کے دوست بنانا ہو وہ اسے مٹی، پتھر یا لکڑی کے خدا بنانے والے کے رزق سے نہیں پالتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنگل کی پاکیزہ اور معصوم فضا میں اپنا انگوٹھا چوستے چوستے 15 برس کے ہوئے۔ جب وہ اپنے گھر آئے تو گھر میں بت بنتے اور بکتے دیکھے۔ وہ جانتے تو سب کچھ تھے مگر ان کے بتانے کا طریقہ الگ تھا۔ وہ بتوں کے خریدار بت پرستوں سے ان کے خداؤں کا عطا پتہ پوچھنے لگتے۔
کوئی دور چمکتے ستارے کی طرف انگلی اٹھاتا اور کہتا دیکھ کیسا چمک رہا ہے، یہ میرا خدا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسے روکے رکھتے، تھوڑی دیر میں چاند نکل آتا، پھر وہ افق کی سیڑھیاں چڑھ کے دھیرے دھیرے اوپر آ جاتا، آسمان کی وسعت میں اس کی دودیا چاندنی کی چادر تن جاتی، کچھ دیر پہلے چمکتے ہوئے ستارے کی روشنی چاند کی چاندنی میں مان پڑ جاتی، سارے تارے ایک چاند کی چمکتی چاندنی کی چادر سے پھسل جاتے، جسے چاند کی چاندنی نے آسمان کی سلیٹ پہ ہاتھ مار کے ان ستاروں کو مٹا دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مسکرا کے ستارے کو خدا سمجھنے والے بت پرست کو دیکھتے اور کہتے اب تیرے ستارے سے بڑا چمکنے والا چاند آ گیا، اسے خدا مان لیں۔ ستارے کا پرستار کھسیانہ ہو جاتا اور ستاروں کو چھوڑ کے چاند کی پوجا کرنے لگتا، رات رات بھر وہاں پوجا پاٹ ہوتی رہتی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی ایسی راتوں کی سحر دیکھنے رک جاتے، جب صبح کی سفیدی رات کا سینہ چیر کے روشنی کا بھبکا چھوڑتی اور ایکا ایکی میں سورج آگ بگولا ہوا سر اٹھا کے کھڑا ہو جاتا تو چاند جہاں ہوتا وہیں دبک جاتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام رات بھر چاند کی آرتی اتارنے والے پجاری کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ لاتے اور سورج کے سامنے کھڑا کر کے پوچھتے اب بول، تیرا چاند سے بڑا تو یہ ہے، اب کیا اسے پوجو گے؟ پجاری بے دلیل تو ہو جاتا، مگر جنہیں ایک سے زیادہ خداؤں کو پوجنے کی عادت ہوتی ہے انہیں چاند کے بعد سورج کی پوجا سے کیا خوف آنا تھا؟ سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے سورج کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ جاتے۔ شام سمے پھر کہیں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سورج کو پوجنے والوں کے پاس آ جاتے اور مسکراتے ہوئے کہنے لگتے دیکھتے رہنا، تمہارا خدا ڈوب نہ جائے، غروب نہ ہو جائے، اسے پکڑ لو، یہ دیکھو یہ پگھلے جا رہا ہے، کھسک رہا ہے، اس سے اس کی دھوپ نکل گئی، لالی رہ گئی ہے، لو یہ بھی گئی۔ سارا سورج ایک بہدت سا گولا بنا مغرب میں ڈوب گیا، مر گیا، اب اندھیرا منہ کھول کے اسے نگل لے گا۔ لو ہو گیا اندھیرا، کدھر گیا تمہارا سورج دیوتا؟ کیا اسے پوچھتے ہو جس کے نصیب میں غروب ہونا لکھا ہو؟ کیا اس سے زندگی مانگتے ہو جو روز شام کو مر جاتا ہے؟ پوجا پاٹ کے لوگ بے دلیل ہو گئے، بے دلیلوں کے پاس صرف غصہ ہوتا ہے، بے سمت اندھا اور بددماغ غصہ، تو اپنے خداؤں کی تذلیل سن سن کے پیچ و تاب کھاتے رہتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہیں خدائے واحد پہ ایمان لانے کا کہتے، مگر ان بے حساب خداؤں کا حساب رکھنے والے لوگوں کے ذہن میں ایک خدا کا تصور ہی نہ ابھرتا، الٹا اسے اپنی توہین سمجھتے۔ شاید مادی دنیا کے نظریوں کی طرح ان کے خیال میں بے شمار خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا کا تصور انہیں غریبانہ لگتا تھا۔ وہ کئی عورتوں، کئی کمروں کے گھروں کے مالک خوشحال لوگ تھے۔ شاید وہ سوچتے ہوں ہمارے پاس اتنی بہتات ہے، پھر کیسے پوجا پاٹ کے لیے صرف ایک خدا چن لیں؟ وہ غصے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو گھورتے رہتے، ان کے والد سے شکایت کرتے، ان کے ابا انہیں ڈانٹتے، کہتے دیکھ انہیں مت ستا، ان کی بات مان لے ورنہ یہ تجھے ماریں گے اور میں بچا نہ پاؤں گا۔ سید ابراہیم علیہ السلام دل ہی دل میں مسکراتے۔ شاید سیدنا سوچتے ہوں کہ ابا کو نہ مارنے والے کی سمجھ ہے نہ بچانے والے کی۔ کئی بار سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کی کہ اپنے ابا کو سیدھے راستے پر لیں، بڑی دلیلیں دی، منتیں کی، مگر وہ نہ مانے۔ جب تک کسی کے نصیب میں خدا خود اپنی پہچان نہ لکھے، اس سے خدا تھوڑی پہچانا جاتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی خدائے واحد کو نہ پہچان سکے، الٹا بت پر بت بناتے رہتے۔ ان کے بنائے بتوں سے بادشاہ کے دربار کا بڑا بت خانہ بھر گیا۔ بت خانے میں ہر سمے لوگوں کا انبوہ رہتا تھا۔ ایک بار اس مندر سے باہر ایک میدان میں بڑا سا میلہ لگا، لوگ ادھر امٹ پڑے۔ مندر کا پروہت اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بھی میلہ دیکھنے نکل گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہمجولیوں نے انہیں بھی میلے پہ چلنے کا کہا۔ ان کی طبیعت بتوں کی بہتات نے بوجھل کی ہوئی تھی، پوری بات انہیں کھول کر کیا کہتے؟ جان چھڑانے کے لیے اتنا کہنا کافی تھا، جاؤ تم لوگ میلہ دیکھو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ طبیعت ٹھیک کیسے رہتی جب ان کے باپ کے بنائے بتوں کا مندر میں ہجوم کھڑا تھا اور ان کے دل و دماغ پہ ایک خدائے واحد کی مقدس روشنی نے ہلچل مچائی ہوئی تھی۔
سب لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے گئے۔ سارا مندر سونا رہ گیا، اندر بت ہی بت، کوئی بڑا کوئی چھوٹا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام شاید اسی تاڑ میں تھے۔ انہوں نے میلے ٹھیلے سے کیا لینا تھا؟ ایک کلہاڑا کہیں قریب سے مل گیا، سیدھے مندر کے اندر گئے۔ اندر بے جان بے زبان لکڑی، مٹی، پتھر سے تراشے ہوئے بت سہمے کھڑے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑے مار مار کے سارے بتوں کے حلیے بگاڑ دی۔ کسی کی ٹانگ کٹ کے نیچے گر گئی، کسی کا بازو کندھے سے لٹک کے سینے پہ جھولنے لگا، کسی کے شکتی دینے والے ہاتھ ساری انگلیوں سمیت کلائی سے کٹ گئے۔ اس کی گردن کے پیچھے وار ہوا تو بت کے چہرے کی تھوڑی سینے پہ لٹکنے لگی، کچھ کی گردنیں کٹ کے نیچے گر پڑی۔ وہ بت خانہ جہاں تھوڑی دیر پہلے بتوں کی پوری منڈلی کھڑی ہوئی کوئی خوفناک منصوبہ بندی کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، ایک ایک ہی میں مقتل خانہ بن گیا۔ سارا بت خانہ بتوں کے ٹوٹے ٹکڑوں سے لتھڑ گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بت سلامت نہ چھوڑا سوائے ایک کے۔ کسی کا ماتھا پھوڑ دیا، کسی کا پیٹ پھاڑ دیا۔ بس ایک بڑا سا بت جو شاید سارے پنڈال میں اونچے لمبے قد کاٹ کے لحاظ سے بتوں کی منڈلی کا سردار لگتا تھا، اسے نہ گھائل کیا، کلہاڑا لا کے اس کے کندھے پہ رکھ دیا اور ہاتھ جاڑ کے بت خانے سے باہر چلے گئے۔ شاید بتانا یہ تھا کہ اگر ایک سے زیادہ خدا کہیں اکٹھے ہو جائیں تو پھر جیت صرف ایک سب سے بڑے کی ہوتی ہے۔ میلہ دیکھ کے بت پرست بت خانے میں آئے تو ان کی آنکھیں ابل کے ان کے چہروں سے باہر آ گئی، منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، ان کے حلق بے آواز ہو گئے، ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ ان کے خدا نے ان کے پیروں میں ٹوٹے ادڑے کٹے پڑے تھے، ایسے گھائل اور شکستہ جیسے کسی جنگ میں لٹی پٹی سینا آخری سانس لے رہی۔ بت پرستوں کے سامنے ان کے خدا مر رہے تھے، صرف ایک اونچا بت سلامت تھا، اسی کے کندھے پہ کلہاڑا جھول رہا تھا۔ یہ کس کی شرارت ہے؟ آذر نے بت خانے میں آتے ہی اونچی آواز میں پوچھا۔ اور کون ہونا ہے؟ تیرا اپنا ہی بیٹا ہے۔ ہاں وہی ہے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے والا، اس بار سے نہیں چھوڑنا۔ دیکھو ہمارے خداؤں کا کیا حال کیا ہے، کتنی بے دردی سے مارا ہے تیرے بیٹے نے ہمارے خداؤں کو۔ میرے بھی تو یہ خدا ہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے اسے۔ نہ چھوڑو، میرے تو ہاتھ کے بنے بت اس نے توڑے ہیں، تم اسے توڑو نہ، اسے یوں توڑ کے آسان موت نہیں مارنا۔ چلو بادشاہ کے پاس۔ پتہ نہیں وہ لوگ بادشاہ کے پاس اکٹھے ہو کے گئے یا ایک ایک کر کے، شاید بادشاہ بھی وہ تماشا دیکھنے ادھر آ گیا ہو۔ بہرحال وہ لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لے آئے۔ بت خانے کے اندر کٹے پھٹے ٹوٹے فیتی فیتی ہوئے بتوں کو دکھا کے پوچھنے لگے، بولو یہ حال تم نے کیا ہے ان کا؟ سیدنا مسکرائے، کہنے لگے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اور کس سے پوچھے؟ ان کا خون کھول رہا تھا۔ وہ دیکھیں، وہ سامنے تمہارے خداؤں کی منڈلی میں سب سے بڑا بت سالم کھڑا ہے، کلہاڑا اسی کے کندھے پہ جھول رہے، جا کے اس سے پوچھو، پوچھو تو صحیح اس سے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام شاید یہ کہتے ہوئے اپنی مسکراہٹ نہ روک سکے، کیا پتا اسی کلہاڑے سے ان کی یہ درگت بنی ہو۔ بنی تو اسی کلہاڑے سے تھی درگت، مگر اس لمحے بت پرست سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سوال سن کے لاجواب ہو گئے۔ بولے، تو کمال کی بات کرتا ہے، یہ کوئی بول تھوڑی سکتا ہے، پھر تم لوگ آ کر اس سے کیا سنتے ہو؟ ہم تو اپنا دکھڑا اسے سناتے ہیں۔ تو اس نے اپنے ساتھی زخمی خداؤں کی چیخو پکار بھی تو سنی ہوگی، دیکھی ہوگی۔ تم مذاق اڑاتے ہو اب، ایک ہمارے خداؤں کی ہڈیاں توڑ دیں، ہاتھ پیر کاٹ دیے، پیٹ کھول دیے، اوپر سے ہنسی اڑاتا ہے۔ ہاں ہنسی آتی ہے، شاید سیدنا ابراہیم ہنسے بھی ہوں، کہنے لگے، سوچتا ہوں تم لوگ کیوں اپنی ہنسی اڑواتے ہو؟ انسان ہو کے بے جان اپنے ہاتھوں کے بنائے لاچار بتوں کو خدا مانتے ہو، جس نے تمہیں بنایا ہے، جو اصل خدا ہے، اکیلا خدا، واحد، اس کے منکر ہو۔ کچھ عقل سے کام لو۔ ادھر عقل کہاں تھی؟ عقل جہاں نہ ہو وہاں صرف غصے کا بھوت رہ جاتا ہے۔ وہ سارے بھوتنے بنے اچھلنے لگے۔ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تم نے ہمارے خداؤں کا قتل عام کیا ہے، ہم تمہاری جان لیں گے، مگر آسانی سے نکالی جانے والی جان نہیں، بہت خوفناک موت ماریں گے، ایسی سزا دیں گے جو آنے والے سارے زمانے یاد رکھیں۔
انہیں یہ تھوڑی پتا تھا کہ یاد رہ جانے والی چیز بت پرستوں کے ہاتھوں ملی موت نہیں ہوتی، خدائے واحد کا یکسو ہو جانے کا انعام ہوتا ہے۔ وہ سارے بت پرست مشتعل تھے۔ نمرود پہلے ہی کہانی سن چکا تھا۔ اپنے مشیروں کا جمگٹا لگا کے تدبیر کرنے لگا کہ کیسی سزا دوں جو زمانہ یاد رکھے۔ آگ میں زندہ جلاؤ، تھوڑی سی آگ نہیں، پھر 4 کھیت جتنے احاطے پہ آگ ہی آگ، کئی دن تک آگ دہکے۔ دور شہروں سے بھی لوگ آ کے یہ تماشا دیکھیں تاکہ آئندہ کسی کو ہمارے خداؤں سے ایسا کرنے کا حوصلہ نہ ہو۔ اتنی بڑی آگ کے علاوہ میں گرائیں گے کیسے؟ ایک بڑا سا جھولا بنا لو، اونچے بانس گاڑ کے اس کے اندر اسے باندھ کے عین دیکھتی آگ کے قلب میں پھینکو۔ یہ صحیح ہے۔ نمرود کو منصوبہ پسند آ گیا۔ حکم دے دیا گیا، آگ جلاتے جاؤ، لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتے جاؤ۔ قرب و جوار کے جنگل کاٹ کے انہوں نے ایک میدان لکڑیوں سے بھر لیا۔ سارے میدان میں آگ دہکنے لگی۔ کئی دنوں تک الاؤ ایسا جلایا گیا کہ میلوں تک اس کی تپش جاتی۔ الاؤ کے آس پاس کوئی پرندہ بھی پر مارنے کی کوشش نہ کرتا۔ کوئی بھولا بھٹکا بدحواس پرندہ الاؤ کی طرف اڑتا نکل آتا تو اڑتا آگ کی حدت سے جل بھن کے کباب بن جاتا۔ اس کے پر چر کر کے جلنے لگتے اور وہ کٹے پروں والے پرندے کی طرح کلابازیاں کھاتا آگ کے سمندر میں آ گرتا۔ اس کا وجود بھی آگ کا شعلہ بن جاتا۔ لوگ تماشا دیکھنے اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں کی سب سے بڑی تفریح ہمیشہ تماشبینی رہی۔ بادشاہ اور پرجا کے لیے وہ دیکھنے میں دیدنی نظارہ تھا۔ پھر وہ لمحہ آ گیا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دور سے اچھال کے آگ کے سمندر میں پھینکا جانا تھا۔ بت پرستوں کے چہروں پہ انتقام کی شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کے حیران ہوتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پہ اطمینان اور سکون کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں آسمان پہ خدا بھی فرشتوں کی منڈی لگائے سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کے دوست کو لوگ باندھ کے آگ میں جلانے کا تہیا کیے بیٹھے ہوں، وہ کچھ نہ کرے۔ وہ جس کے حکم کے بغیر آگ جلائے جانے کی طاقت نہیں رکھتی، ہوا جس کے حکم سے چلتی ہے، پانی جس سے پوچھ کے سمندر سے بخارات بن کے ابھرتا ہے، آسمان کی طرف اٹھتا ہے، پھر بادلوں کو بوجھل بنائے ہوا کی پشت پہ سوار وہاں تک اڑا لے جاتا ہے جہاں اسے برسنے کی اجازت ملی۔ کائنات کا ایک ایک ذرے ذرے سے بنی سجی پھولوں کے باغوں والی ساری دنیا صرف اسی خدائے واحد کی فرما بردار ہے جو اس کا واحد خالق ہے۔ کائنات کی لکھی ڈائری میں وہ عجب لمحہ تھا۔ کائنات بنانے والے کے چہیتے دوست پہ کم عقل لوگوں نے یلغار کی ہوئی تھی۔ آگ کا الاؤ جلا کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا ارادہ باندھا ہوا تھا، یہ سوچے بغیر، یہ سمجھے بغیر کہ جسے وہ آگ میں گرانے کا تہیا کیے بیٹھے ہیں وہ نام کس خدائے واحد کا لیتا ہے، اپنے خدائے واحد کی وہ نشانیاں کیا بتاتا ہے؟ کیا اس کا خدا اتنا کمزور ہوگا کہ اپنے دوست کو بچا بھی نہ پائے؟ انہیں جب خدا کا ہی شعور نہیں تھا پھر کیسے انہیں خدا سے دوستی کے تقاضوں کا علم ہوتا؟ وہ بے عقل زمانے کا ہجوم تھا جس میں کھڑا ہر ایک کم عقل جلتے الاؤ کا گھیر دیکھ کے اپنے آپ کو کسی بھی خدائے واحد سے زیادہ مؤثر، قوی اور ذہین سمجھے بیٹھا تھا۔ انہیں تھوڑی پتا تھا جو ہونے والا تھا۔ ان کا تو یہی خیال تھا کہ دور سے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں پھینکا جائے گا تو چند ساعتوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پورا وجود دہکتی آگ سے بھسم ہو جائے گا۔ بھسم بھی ایسا کہ پھینکے گئے انسان کا نام و نشان تک نہ بچے گا۔ آگ جلتی رہے گی اور وہ اس کے گرد اگرد ناچیں گے اور یوں ہمیشہ کے لیے کسی خدائے واحد کے تصور کو ایسا نابود کر دیں گے کہ پھر کبھی کوئی اپنی زبان سے ایک خدا کی بات نہ نکالے گا۔ ان کے بت کدے پھر بتوں سے بھر جائیں گے، پھر کوئی ان کے بتوں کی گردنوں کو توڑنے والا پیدا نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی آگ کے الاؤ کو دیکھ کے اس میں پھینکے جانے والے گوشت پوش کے زندہ انسان کے بارے میں کم عقل لوگوں کا یہی گمان ہوتا ہے، ابھی تک ہے، جس سے علم نہ ہو کہ کوئی طاقت اور بھی ہے جو اس کے ارادے سے بڑی ہے۔ وہ تو اپنے ارادے کو ہی خدا سمجھے گا۔
الاؤ کے گرد گرد بادشاہ سمیت سارے لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں مسم ہوتے دیکھنے کی لذت پالے بیٹھے تھے۔ ہوا کچھ اور ہی۔ ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کے آگ کے الاؤ میں پھینکنے کا سمے آیا تو بھاگم بھاگ خدا کے ایک برگزیدہ فرشتے نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کان میں آ کے کہا، آپ کہیں تو ابھی ساری آگ بجھا دوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام برگزیدہ فرشتے کی محبت بھری بات سن کے مسکرائے اور بولے، جو تیرا اور میرا خدا ہے، یہ آگ کیا اس کی دسترس سے باہر ہے؟ وہ دیکھنے والا ہے، سب اسے نظر آتا ہے، تو بھی دور کھڑا ہو کے دیکھتا جا۔ میں نے کسی بے وفا کمزور سے یارانہ نہیں لگایا۔ وہی بات ہوئی، ادھر نمرود کی فوج نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اچھال کے آگ کے الاؤ پہ پھینکا۔ اسی لمحے خدا نے آگ کو حکم بھیجا، ٹھنڈی ہو جا سلامتی کی حد تک۔ آگ ہم انسانوں کی طرح نافرمان بردار تھوڑی ہے، اسے تو وہی حکم ماننا ہوتا ہے جو اسے دیا جائے۔ فوراً حکم کی تعمیل، آگ پھول بن گئی، شعلے گلاب کی پنکھڑیاں بن گئے، سینکڑوں فٹ اونچے ابلتے آگ کے شعلے ایک لمحے کے بھی 20ویں حصے میں ایک دم سے سمٹ کے پھول کی پتیاں بن گئے۔ لاکھوں من جلتی لکڑیوں کا ڈھیر اگلی ساتھ میں گلزار ہو گیا، پھول کھل گئے، خوشبو پھیل گئی۔ پھولوں کے خوشگوار ڈھیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں آسودگی سے جھول رہے تھے جیسے وہ ان کی اپنے محبوب سے ملنے کی گھڑی ہو، اور گرد گرد پھولوں سے لدا مہکتا عروس محل ہو۔ نمرود اور اس کے ساتھی تماشبین حیران، یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا؟ سارا تماشا ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، انہیں شک کیا رہتا؟ مگر دل پہ حکومت خدائے واحد کی ہے۔ جب تک خدا کسی کو نوازنے کا ارادہ نہ کر لے، دل میں سچائی کی پیوند کاری نہیں ہوتی۔ آنکھوں دیکھی حقیقت سے بھی میلے دل میں شک کی چنگاری رکھ دی جاتی کہ جلتے رہو، سلگتے رہو، ناپاک رہو۔ نمرود اور اس کی سپاہ بھی میلے من کے بدبخت لوگ تھے۔ جو آگ انہوں نے جلائی تھی وہ ساری ان کے اندر آ کر بھڑکنے لگی۔ وہ لوگ یہ گمان کرنے لگے کہ یہ کوئی بہت بڑا جادوگر ہے۔ بجائے اس کے کہ اس کے خدا سے ڈرتے، وہ اس سے ڈرنا شروع ہو گئے اور بھاگ گئے۔ نمرود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، کچھ دیر خاموشی اور شرمندگی سے انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے سیدنا سے ایک یاد رکھی جانے والی بات کہی۔ بولا، ابراہیم علیہ السلام، تیرا خدا تجھ پہ کتنا مہربان ہے۔ اسے نظر آ رہا تھا جو ہوا اس نے آگ کا کھیت اگایا تھا۔ اس آگ میں گرائے جانے پہ سیدنا ابراہیم کو اتنی خراش بھی نہ آئی جو پھولوں کے ڈھیر پہ گرتے سمے آ جاتی۔ کچھ ہوا تو اتنا ہوا کہ ہاتھ پاؤں کی بندھی رسیاں جل گئی۔ آگ جو جلائی گئی تھی وہ سلامتی کی حد تک بجھا دی گئی۔ صرف ٹھنڈا ہونے کا حکم آیا ہوتا تو آگ ٹھنڈی ہوتی ہوتی برف بن کے پھر تکلیف کا باعث ہوتی۔ برف سے نیچے بھی نقطۂ انجماد گرتا جائے تو ایک سمے آتا ہے جب منفی درجے پہ گری کوئی ٹھنڈی شے پھر جلانے لگتی۔ سلامتی کی حد تک کا تعین ضروری تھا، اسی لیے وہ حکم سلامتی کی حد تک سرد ہو جا ہوا۔ پورے ہجوم میں صرف 2 پاک روحیں کھڑی تھیں۔ ان کے دلوں پہ خدا نے خوشیوں کی یلغار کی۔ وہ دونوں پکار اٹھے، ابراہیم علیہ السلام کا خدا سچا ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ان 2 خوش نصیبوں میں ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے، اور دوسری ہستی ان کی چچا زاد سیدہ سارہ علیہ السلام تھی۔ کہتے ہیں اس واقعے کے بعد سیدہ سارہ علیہ السلام سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ اپنی بستی اور علاقے کے لوگوں کے وہ ستائے ہوئے تھے، لوگ ان سے سہمے ہوئے تھے۔ آخر انہوں نے اپنے خدا سے سفر کی اجازت مانگی اور جو عراق سے نکل کے شام اور فلسطین سے ہوتے ہوئے مصر کے علاقے کی طرف چلے گئے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیدہ سارہ علیہ السلام سے شادی شام میں ہوئی تھی۔ شادی کے وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 37 سال تھی۔ اپنی زوجہ کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت گھومے، اردن بھی گئے، آبائی شہر حران بھی جاتے رہے، فلسطین میں بہت عرصہ گزرا، وہاں ان کا قیام ایلیا میں رہا۔ نہیں بئر صبا نام کا کنواں کھدوایا اور عبادت گاہ تعمیر کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دراز قد، مضبوط جسم،
خوش طبع شخصیت کے مالک تھے، مہمان نواز تھے، گوشت کے شوربے میں روٹیاں بھگو کے سرید بنا کے کھلایا کرتے تھے، ضرورت سے زیادہ اپنے پاس کچھ نہ رکھتے تھے۔ ایک بار 300 غلام تھے ان کے پاس، خدا نے دوستی کا عندیہ دیا تو سارے آزاد کر دیے۔ ایک رات صبح تک اللہ کی یاد میں جاگتے رہے، صبح ان کے سر کے 2/3 بال سفید ہو گئے۔ اللہ سے عرض کی، یہ کیا؟ آواز آئی، یہ سفید بال دنیا میں عزت اور آخرت میں نور ہیں۔ نمرود کی بستی سے نکل کے وہ فرعون کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ ان دنوں کا فرعون بھی ہر دور کے فرعون کی طرح بدراہ تھا۔ وہ مسافرت میں نکلے قافلوں میں سے حسین عورتوں کو اٹھوا کے اپنے حرم میں لے جاتا تھا اور ان کے خامدوں کو مار دیتا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے جلتے میلوں الاؤ سے نہ ڈرے تھے تو انہوں نے ایک بدراہ فرعون کے ارادے سے کیا ڈرنا تھا، لیکن وہ خدائے واحد جو میلے غلیظ جوہڑوں میں کمل کے پھول کھلاتا ہے، وہ کوئی اور ارادہ باندھے ہوئے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کی نیک اور پوتر زوجہ سیدہ سارہ علیہ السلام کو خدا نے بے مثل حسن سے نوازا ہوا۔ قافلے سے اتار کے فرعون کے کارندے انہیں لے گئے۔ فرعون نے سیدہ سارہ علیہ السلام کے حضور گستاخی کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا تو اس کا پورا بازو شل ہو کے کٹی ہوئی ٹہنی کی طرح لٹک گیا۔ وہ سمجھ گیا اس کا سامنا کسی بزرگ ہستی سے۔ سیدہ سارہ علیہ السلام کے پیروں میں ماتھا رگڑ کے التجا کرنے لگا، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے اور اپنے ارادے سے باز آیا، میرے حق میں دعا کر دو کہ میرا بازو پھر سے زندہ ہو جائے۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے دعا کر دی، فرعون کا بازو ہرا ہو گیا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کے بولا، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں نے آپ کی نسبت برا ارادہ باندھا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے اسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی علم ہوا کہ وہ کس قدر عالی مقام اور اونچی شان والے۔ فرعون کہنے لگا، میں آپ دونوں عظیم ہستیوں کی خدمت کے لیے اپنی ایک عزیز ہستی نظر کرتا ہوں، اسے قبول فرمائیں۔ یہ میری بیٹی ہاجرہ علیہ السلام ہے، مگر آپ کی بہترین کنیز بن کے رہے گی۔ سیدہ سارہ علیہ السلام بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر عزت، آبرو اور وقار کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئی اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو ان کی زوجیت میں دے دیا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام اس وقت تک بے اولاد تھی۔ ان کے بطن سے سیدنا اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے میں ابھی 10 سال باقی تھے جب اللہ نے بی بی ہاجرہ علیہ السلام کی گود ہری کر دی۔ اللہ نے فرعون کے گھر سے اس کی بیٹی لے کر اسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی کسی دعا کی تعبیر کے لیے چن لیا۔ حالات ایسے بنا دیے گئے کہ سیدہ سارہ علیہ السلام نے خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ ہاجرہ علیہ السلام اور اس کے نومولود بیٹے کو دور لے جا کے چھوڑا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی شاید یہ تقاضا عجیب لگا ہو، مگر جس ایک رب کے لیے وہ یکسو ہو کے جی رہے تھے اسی نے ان کے کان میں مسکرا کے ہاں کہہ دی ہوگی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے شیر خوار بچے اسماعیل علیہ السلام کو سفر پر لے کر چل پڑے۔ سفر خدا کا سوچا ہوا تھا، اس سفر کی منزل بھی، جہاں خدا نے اس دنیا کے قلب میں اپنے گھر کا نقشہ اپنے عرش کی عین نیچے طے کیا ہوا تھا، وہی لا کے صحرا اور خشک پہاڑوں بیچ چلے آتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو گود میں لیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سمیت روک لیے۔ اب اس بے آب و گیا ویرانے میں خدا نے 2 کام اہم کرنے تھے۔ ایک تو ان باپ بیٹا سے اپنا گھر بنوانا تھا جس کی طرف 4 اطراف سے تھکی ہوئی پچکے پیٹ والی اونٹنیوں کے سوار اس کے گھر کا طواف کرنے آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے لیے ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے تمام انبیاء کے سالار اپنے لاڈلے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کے پڑوس میں پیدا کر کے بڑا کرنا اور ان صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے گھر کی پہچان ہمیشہ کے لیے قائم کرنی تھی۔ خدا اپنے ارادوں کی تکمیل کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی جانتے تھے خدا اپنے ارادے پورے کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ انہوں نے بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور شیر خوار بچے کو بے آب و گیا وادی بقا میں خدا کے سہارے چھوڑا اور 40 دن کی مسافت کی دوری پہ واپس سیدہ سارہ علیہ السلام کی طرف لوٹ گئے۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور شیر خوار سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے چاروں طرف ہیبت سے کھڑے پہاڑوں بیچ گرم ریگزار صحرا میں
ایک بوند بھی پانی نہ تھا۔ اوپر دھوپ سے بھرا آسمان آگ برسا رہا تھا۔ اپنے بنائے جانے والے گھر کے احاطے میں خدا نے جس مقدس پانی کا چشمہ سوچا ہوا تھا، اسے اب ممتا کی مقدس محبت بھری لگن اور معصوم شیر خوار پیاسی ایڑیوں کے تذبذب سے پیدا ہونا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی اونٹنی پہ سوار صحرا بیچ چلتے چلتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ سورج سرکتا سرکتا اہن سر پہ آ گئے۔ ساتھ لایا زیادہ راہ ختم ہو گیا تھا۔ پیاسی ممتا کو اپنی پیاس سے کہیں زیادہ شیر خوار بچے کی پیاس کا خوف تھا۔ اس سے سکتی ہرنی کی طرح گھبرائی ہوئی دوڑتی پھرنے لگی۔ خدا کا امن دینے والا گھر تو ابھی بننا تھا، مگر اس برگزیدہ گھر کے پڑوس میں کھڑی خدا کی مقدس نشانیاں، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اس دن بھی دھوپ میں بادب کھڑی تھی۔ بی بی ہاجرہ اپنے بچے کو خدا کے سوچے ہوئے اس کے محترم گھر کے سامنے ریت پہ لٹا کے پانی ڈھونڈتی ہوئی قریب کی پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے لگی۔ دوڑتے دوڑتے وہ چہار اطراف پانی تلاش کرتی، ایک نظر لیٹے ہوئے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتی، مبادا کوئی جنگلی جانور نہ ادھر حملہ آور ہو جائے، روتا روتا پیاسا شیر خوار بے دم نہ ہو جائے۔ دونوں پہاڑیوں کی گود میں ایک گہری جگہ پہ دوڑتے ہوئے کچھ دیر کے لیے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو ان کا بیٹا نظر نہ آتا تو اپنی رفتار بڑھا دیتی، تیز دوڑنے لگتی تاکہ جلدی سے اگلی پہاڑی پہ چڑھ کے اپنے بیٹے کو دیکھ لیں۔ بس صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے درمیان 7 بار وہ بھاگی تھی۔ صفا سے بھاگنا شروع کیا تھا، 7واں چکر مروہ پہ ختم ہی ہوا تھا کہ دیکھا لیٹا ہوا شیر خوار بچہ جہاں ریت میں ایڑیاں مار رہا تھا، وہیں سے شفاف اجلے پانی کی فوار اچھل رہی تھی۔ سیدہ ہاجرہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ آسمان سے اترے ایک فرشتے کی آواز بھی آ گئی، جاؤ تمہاری دعا سنی گئی، تلاش پوری ہوئی، پانی پہنچ گیا، چشمہ قائم ہوا اور تمہارا ان پہاڑیوں بیچ بھاگنا بھی۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام بجلی کی طرح دوڑتی اپنے بچے کی طرف آئیں۔ ایڑیوں سے نکلتا پانی ایسے تیزی سے پھیلے جا رہا تھا جیسے فرشتے اس پر مار رہے ہیں۔ لیٹے بچے کی ایڑیوں سے نکل کے پھیلتے پانی کو دیکھ کے پانی سے بولی، ٹھہر ٹھہر زمزم۔ نکلتا ہوا میٹھے خوشگوار پانی کا چشمہ قیامت تک کے لیے وہیں ٹھہر گیا، جس کے نصیب میں پیاسی روحوں کی پیاس بجھانا لکھ دیا گیا تھا۔